اب یہ کتاب جو میرے سامنے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء کے فضائل اور مناقب پر یہ کتاب، شاندار کتاب۔ اب ایک طرف تو اس کا وہ نظم ہے کہ اب اگر کوئی اہل بیت کی شخصیات کے مناقب اور ان کی شخصیات کو اور تفصیل سے دیکھنا چاہے تو پھر اس کتاب کی طرف آئے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء کے فضائل اور مناقب پر پچھلی 1-2 صدیوں میں اس ضخامت، مختصر ضخامت کے باوجود اتنی جامع کتاب جو آپ کی شخصیت کے اتنے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا آپ کو نہیں ملے گی۔ آئیے مختصر الدرۃ البیضاء اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ کتاب 2003 میں پہلی بار چھپی، 20 سے زائد اشاعتیں ہو چکی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپ کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ اس کتاب میں سید کائنات کی شخصیت مبارکہ کے 40 گوشوں پر، 40 احادیث نہیں، 40 مختلف پہلو اور مختلف گوشوں پر اس کے اندر مواد موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں 1-2 بتا دیتا ہوں۔ مثلا ایک پہلو ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کہ آپ نے، حضور نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، بس اس ایک حصے پر الگ احادیث موجود ہے۔ پھر دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور کے ہر سفر کی ابتدا حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتی تھی اور ہر سفر کی انتہا بھی حضرت فاطمہ کے گھر سے ہوتی تھی۔ یہ ایک پہلو، اس پہلو پر حدیث موجود۔ مثلا اس کے بعد ایک عصمت فاطمہ کے گواہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہلو احادیث موجود۔ یوں یہ 40 پہلو ہیں حضرت سیدہ کائنات کے حیات مبارکہ کے جن پر احادیث موجود ہیں، اور ایک پہلو پر کئی حدیثیں موجود، اور پھر ہر حدیث کی آگے کئی کتب سے تخریج موجود۔ اس کتاب میں کل 102 احادیث اور روایات بیان کی گئی ہیں۔ ہر روایت کی تخریج، جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہر روایت کی مکمل تخریج کئی کتب سے موجود ہے۔ عظیم علمی خزانہ ہے، یعنی سینکڑوں کتب کے حوالے تو آپ کو صرف اس ایک کتاب میں مل جائیں گے سیدہ کائنات کی شخصیت کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد احادیث کے بعد بعض مقامات پر حدیث کی جو شروحات ہیں، ائمہ اور محدثین کی کے اقوال، وہ شرح کے جو اقوال ہیں جو انہوں نے شرح میں، حدیث کی شرح میں درج کیے، وہ اقوال بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی جہاں حدیث کا مواد موجود ہے وہاں بعض مقامات پر شروحات حدیث بھی موجود ہیں۔ امہات الکتب کے حوالہ جات ہیں، یعنی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں کسی چھوٹی کتاب کا ریفرنس نہیں ہے، ایک اس صدی 50 سال 150 سال 100 سال پہلے نہیں، بلکہ ابتدائی 2-3 صدیاں ہیں، اسلام کے علمی عروج کی 4 صدیاں، جس وقت امت کا مطلب پورا کا پورا رجحان علم کی طرف تھا، اور جو سند ہے، جو اصل عقیدہ ہے جس کو ہم اسلاف کا عقیدہ کہتے ہیں، سب کے سب روایات ان کتب سے موجود ہیں، یہاں پر کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ اس کے بعد بعض مقامات پر جہاں ضروری ہے وہاں حدیث کا حکم بھی درج کر دیا آپ نے، جہاں محسوس فرمایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے اس پر کوئی دوسری تیسری رائے ہو سکتی ہے، یا کوئی حدیث کو کمزور کہہ سکتا ہے، ضعیف کہہ سکتا ہے، یا موضوع کہہ سکتا ہے، تو وہاں پر اس کا حکم بھی بیان کر دیا۔ کئی جگہوں پر جہاں پر زیادہ مضمون میں قوت لانا اپنا مقصود تھا، وہاں پر رجال کا سکہ ہونا، اور اگر روات میں سے کسی ایک کے ہاں کوئی کمی ہے تو وہ بالکل صراحت کے ساتھ اس کے اندر بیان کر دی۔ اس کے بعد سیدہ کائنات کے ذکر پر احادیث کی روشنی میں ہمارے ہاں بہت کم مواد تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے ایک مواد ہے جو سیدہ کائنات پر کتابیں تو لکھی گئی ہیں، لیکن وہ عبارت کی کتابیں ہیں، ہر ایک اپنا نقطۂ نظر محبت میں ماخوذ ہیں وہ کتابیں۔ یہ کتاب ماخوذ نہیں، یہ براہ راست سند ہے۔ یہ کتاب ماخوذ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کتاب ماخوذ نہیں ہے کسی سے، یہ براہ راست سند ہے جو آقا علیہ السلام کے فرمودات سے لی گئی۔ تو اتنے مطلب پہلوؤں پر احادیث کی روشنی میں جناب سیدہ کی شخصیت پر مواد کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے۔ امام سخاوی کی سیدہ مناقب زہرا اور بہت ساری کتب موجود ہیں، لیکن اتنے پہلو، اتنی ڈائیورسٹی، اور پھر اس حد تک تخریج، اور پھر ہر پہلو کی اتنی احادیث، یہ وہاں بھی موجود نہیں ہے، یہ وسعت و جامعیت وہاں بھی نہیں ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے دنیا کے کئی زبانوں میں، دنیا کی کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ آخر پر، اس کتاب کے آخر پر جناب سیدہ کے ساتھ اہل صحابہ کرام کا ادب اور احترام، خاص طور پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام، باہمی تعلق محبت کو اچھے طریقے سے احادیث سے بیان کیا گیا، روایات محدثین سے بیان کیا گیا، تاکہ جو فتنہ پرستی ہے اس کا، اور جو فتنہ پروی ہے اس کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ یہ الدرۃ البیضاء۔